قاری صاحب وضو کے لیے جا رہے ہیں، تھوڑی دیر تک واپس آ رہے ہیں، آپ کی دعوت سے ناراض نہیں ہوئے، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کی دعوت سے ناراض نہیں ہوئے تو وہ آ رہے ہیں وضو کر کے، پھر تھوڑی دیر بعد آ رہے ہیں، آپ کی دعوت ماشاءاللہ بہت ہے، ناراض ہے نہیں، انشاءاللہ آپ آئیں، انشاءاللہ ہمارے بندے جاگ جائیں گے، ہم نعت خواں لگاتے ہیں، نعت خواں کو خوب جگانا جانتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ آئندہ نعت خانوں کو بلا لیں گے، تو نعت خانوں کے پاس وہی جو ہے سارا سب ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ہم نعت خواں لگاتے ہیں، وہ جگائیں گے، تو پھر انشاءاللہ جناب اختیار میں نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب آواز بلند آقا کریم علیہ السلام کی ذات پر ہدیہ درود و سلام یہ دل کی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے اور کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے اور رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدقے سے منبر بھی حسینی ہے آذان بھی حسینی ہے منبر بھی حسینی ہے آذان بھی حسینی
حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ بعد از حمد و صلات لائق عزت عزت و تکریم حضرات علماء کرام اور جمیع محبان اہل بیت، سب سے پہلے میں گزارش کروں گا، آپ احباب سے توجہ کی درخواست ہوگی اور اس مختصر بیان میں آپ میرے ساتھ کوپریشن کریں گے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں زندوں سے مخاطب ہوں۔ انشاءاللہ قرآن کرام تشریف لا رہے ہیں، آپ سے وہ تلاوت فرمائیں گے، آپ سنیں گے۔ تھوڑی سی دیر مجھ ناچیز کی گفتگو جو قرآن و حدیث پر مشتمل ہوگی آپ احباب کی سماعتوں کی پیش نظر کروں گا۔ سورہ رحمان کی کچھ آیات بینات آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر آپس میں ملے۔ کیا فرمایا؟ دو سمندر آپس میں ملے۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک پردہ ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر تغلب نہیں کر سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، اور جب وہ دو سمندر ملے تو ان میں سے دو چیزیں نکلیں، ایک کو لولو کہتے ہیں اور ایک کو مرجان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مرجان۔ تو آج کی اس گفتگو کا موضوع یہ ہوگا کہ وہ دو سمندر کون سے ہیں اور لولو سے کیا مراد ہے اور مرجان سے کیا مراد ہے۔ بے شمار علماء نے اس کی اپنی تفاسیر بیان کی ہیں، تو جو میں آج تفسیر بیان کرنے لگا ہوں اس کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ اس کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے در منصور کے اندر نقل کیا، اور امام جلال الدین سیوطی یہ اللہ کے وہ مقبول نظر بندے ہیں جن کو جاگتی آنکھوں سے 70 مرتبہ مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیان کرتے ہیں اس کی تفسیر کے اندر، بعض علماء نے اس کو ضعیف کہا لیکن فضائل میں ضعیف بھی معتبر ہے۔ امام جلال الدین سیوطی بیان کرتے ہیں، مرج البحرین یلتقیان، کہ دو سمندر ملے۔ وہ کون سے دو سمندر ہیں؟ بعض نے اس کا ترجمہ کھارا پانی، کھارا سمندر، اور بعض نے میٹھا سمندر کیا۔ جو آج کی اس گفتگو کا موضوع ہے اس میں ان دو سمندروں سے مراد جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک سمندر بحر ولایت و شجاعت علی کا ہے۔ کون سا؟ بحر ولایت و شجاعت علی کا ہے، اور دوسرا سمندر بحر عصمت و طہارت سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہے۔ بینہما برزخ، ان کے درمیان پردہ ہے نکاح کا۔ رب نے اس نکاح کا بطور خاص یہاں پر ذکر اس وجہ سے فرمایا کہ ان کا نکاح، ان مقدس شخصیات کا نکاح زمین پر بعد میں ہوا، آسمان پر رب نے پہلے منعقد فرمایا۔ بینہما برزخ، ان کے درمیان پردہ نکاح ہے جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے پر تغلب نہیں کر سکتے۔ اور پھر فرمایا کہ تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اس میں سے ایک لولو موتی نکلا، اور موتی کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ یہ سبز رنگ کا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟
سبز رنگ کا ہوتا ہے، اور سبز رنگ سے اشارہ ہے زہر کی طرف جو حضرت امام حسن مجتبی کو دیا گیا۔ فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ، اس میں سے لولو نکلا جس سے مراد حسن مجتبی ہے۔ والمرجان، اور مرجان سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اشارہ خون کی طرف ہے۔ فرمایا مرجان سے مراد حسین ابن علی کی ذات بابرکات۔ تو یہ لولو اور مرجان آج کی اس گفتگو کا موضوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر صحابی با کمال ہے، بے مثال ہے۔ تو آج اس مختصر وقت میں، موضوع طویل تھا لیکن مختصر وقت میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ حضور کا ہر صحابی جنتی ہے۔ کیا ہے؟ جنتی ہے۔ اور نبی کے صحابہ کی تعظیم کے لیے ہمیں کسی تاریخ کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور کے صحابہ کی تعریف کے لیے رب کا قرآن کافی ہے یا مصطفیٰ کا فرمان کافی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، رب نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ رب کائنات نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ راشدون ہیں، رب نے فرمایا یہ مہتدون ہیں، رب نے فرمایا یہ مفلحون ہیں۔ رب نے نہ صرف ان صحابہ کی شان قرآن کے اندر بیان فرمائی، بلکہ جن گھوڑوں پر مصطفیٰ کے صحابہ سوار ہوا کرتے تھے ان گھوڑوں کے قدموں سے جو مٹی اڑتی ہے، رب کائنات نے اس مٹی کی بھی قسمیں قرآن کے اندر اٹھائی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، بیس بنانے کا مقصد یہ ہے، چاہے بدر ہو، چاہے احد ہو، چاہے خیبر ہو، کوئی بھی میدان ہو، چاہے غور ثور ہو، حضور کا ہر صحابی مصطفیٰ کے ساتھ کندھا شانہ بشانہ ہٹا کر، شانہ بشانہ مصطفیٰ کے ساتھ کندھا ملا کر دین کی ترویج کے لیے آگے بڑھتا رہا۔ ہر صحابی کی شان یہ ہے کہ انہوں نے مصطفیٰ کے ساتھ کندھا ملایا، لیکن حسین کی شان یہ ہے کہ اللہ کے محبوب نے حسین کو کندھوں پر سوار فرمایا، کندھوں پر سوار فرمایا۔ یہاں پر ترمذی شریف، ابن ماجہ، ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آئی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ بیان کرتے ہیں ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، سرکار نے سجدہ کیا اور سجدہ انتہائی طویل کر دیا۔ ہم نے یہ سوچا کہ شاید اچانک کوئی حادثہ تو نہیں واقع ہو گیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید مصطفیٰ نے سر اٹھا دیا ہو اور میرا سر نہ اٹھا ہو، میں نے آپ کی آواز نہ سنی ہو۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اپنا سر اٹھایا، میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ترمذی شریف کے الفاظ ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں تھے اور حسین آپ کی پشت پر سوار تھے۔ کیا تھے؟ حسین آپ کی پشت پر سوار تھے۔ سرکار جب نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ حسن و حسین سے پیار کرتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا من احب حسینا، من احب حسینا احبنی، من احبنی فقد احب اللہ، من احب اللہ ادخلہ الجنہ۔ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ محمد مصطفیٰ سے محبت کی، جس نے مصطفیٰ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، جس نے خدا سے محبت کی اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ من ابغض حسینا ابغضنی، من ابغضنی فقد ابغض اللہ، من ابغض اللہ فادخلہ النار۔ جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ محمد مصطفیٰ سے بغض رکھا، جس نے مصطفیٰ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا، جس نے خدا سے بغض رکھا اللہ اس کو جہنم کے اندر داخل فرمائے گا۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ محبت حسین محبت مصطفیٰ ہے اور بغض حسین
بغض مصطفیٰ ہے، اور حضور سے بغض یہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک جانب جب کسی شخصیت کا انتخاب کرنا ہو اس کے والد کو دیکھا جاتا ہے، اس کی والدہ کو دیکھا جاتا ہے۔ والد کا مقام یہ ہے کہ غدیر خم کے موقع پر میرے مصطفیٰ نے مولا کائنات کا ہاتھ بلند کیا اور کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا، اونچی آواز سے، جس کا میں مولا اس کا۔ صحابہ یہ سن کر پریشان نہیں ہوئے، حضرت فاروق اعظم اور سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے۔ جب مصطفیٰ کی زبان سے اعلان ولایت سنا تو کہا بخ بخ یا علی ابن ابی طالب، ہنیئا یا علی ابن ابی طالب، اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن، کہ اے علی آپ کو مبارکباد ہو، آج کے بعد آپ میرے بھی مولا بن گئے، ہر مومن کے مولا بن گئے۔ مبارکباد کس نے دی؟ اونچی آواز سے بولیں۔ حضرت فاروق اعظم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس وقت حضرت علی نہ رہے، مولا علی بن گئے۔ اور دوسری جانب بہر عصمت و طہارت سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے مقام میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ جب آپ کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے، اہل ایمان اور اہل محبت کی نگاہیں ادب کے ساتھ فرش کے اوپر گر جاتی ہیں۔ نہ صرف ہماری آنکھیں، قیامت کا دن ہوگا، آواز آئے گی خدو ابصارکم حتی تمر فاطمہ تو بنت محمد، کہ اے غوثو اپنی نگاہیں جھکا لو، اے ابدالو اپنی نگاہیں جھکا لو، تاکہ محمد کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزر سکی۔ وہ سیدہ فاطمہ، آپ کا پردہ تو بے مثال ہے۔ ہم چلتے ہیں واقع مباہلہ کی جانب، جب حضور علیہ السلام گروہ پنجتن کو لے کر میدان مباہلہ کے اندر تشریف لے گئے۔ چلنے کی کیفیت یہ تھی، سرکار نے فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، سب سے پہلے زمین پر میں قدم رکھوں گا، اس کے بعد تو نے قدم رکھنا ہے، پھر علی تو قدم رکھنا۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ تو رب کائنات کے حبیب نے جو ارشاد فرمایا وہ طہارت اور پردے سیدہ فاطمہ پر دلالت کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اے علی، پہلے میں قدم رکھوں گا، پھر بیٹی فاطمہ قدم رکھے گی، اس کے بعد علی قدم رکھے گا، تاکہ زمین دیکھے قدم مصطفیٰ نظر آئے، آسمان دیکھے قدم علی المرتضیٰ نظر آئے۔ رب کائنات اپنے محبوب کی بیٹی کے قدموں کے نشانات کے پردے کا اتنا حیا کرتا ہے۔ بریلی کا تاجدار بول پڑا کہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ عزیزان گرامی قدر، یہ وہ نفوس قدسیہ، ان کے آنگن میں پرورش پانے والی شخصیات امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، جن سے محبت حضور علیہ السلام نے اتنی فرمائی کہ صحابہ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ حضور نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں، اچانک ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ حضور نے مسجد سے ارادہ ترک فرمایا، اپنی بیٹی سیدہ کے گھر میں تشریف لے گئے۔ کہا کہ بیٹی حسن و حسین کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ابا جان ان کو پیاس لگی ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں، سرکار نے فرمایا کہ بیٹی ان کو رلایا مت کرو، مجھ محمد مصطفیٰ سے ان کا رونا برداشت نہیں ہوتا۔ سرکار نے باری باری دونوں شہزادوں کو اٹھایا، ایک کو اٹھایا، حسن کو اٹھایا، پھر حسین کو اٹھایا، اور ان کے منہ کے اندر حضور نے اپنی زبان داخل فرمائی، اور امام علی مقام نے بچپن کے اندر اپنے معصوم ہونٹوں سے مصطفیٰ کی زبان کو چوسنا شروع کر دیا۔ اور بیان کرتے ہیں کہ 61 ہجری میں جب واقع کرب و بلا پیش آیا، تپتے ہوئے صحرا کے اندر نواسہ رسول امام علی مقام نے فرمایا کہ وہ جو بچپن کے اندر میں نے اپنے منہ سے اپنے نانا کی زبان کو چوسا تھا، آج میدان کرب و بلا میں مجھے اس کی تاثیر محسوس ہوتی ہے۔
وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں مصطفیٰ کے کندھوں پر سواری کی، کبھی فاروق اعظم دیکھ کر فرماتے عرض کرتے کہ نعم المرکب یا رسول اللہ، کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول حسن و حسین کو کتنی اچھی سواری میسر آئی ہے۔ سرکار نے فرمایا نعم الراکب، سواری کو نہ دیکھو، یہ دیکھو سوار کتنی عظمتوں کا حامل ہے، سوار کا کیا مقام ہے۔ وہ سوار جس کی تربیت ہو رہی ہے آغوش مصطفیٰ میں، حضور نے پوری زندگی کبھی بھی یہ دعا نہ فرمائی کہ اے اللہ تعالیٰ، اے باری کائنات، اے باری تعالیٰ اس مشکلات کو حسین سے ٹال دے، لیکن جب بھی دعا کی یہی دعا کی اللہم اعط الحسین اجرا و صبرا، کہ باری تعالیٰ میرے حسین کو اجر بھی عطا کر اور صبر بھی عطا کر۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے اور امام علی مقام کے کردار کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ معاذ اللہ آپ مجبور تھے، آپ کچھ کر نہیں سکتے تھے، یہ بات غلط ہے۔ امام علی مقام تک کا تو مقام وراء الورا ہے، آپ کی نسلوں میں صدیوں بعد آنے والا عبد القادر اگر دریا کو حکم دیتا ہے تو 12 سالہ ڈوبی ہوئی کشتی باہر نکل آتی ہے۔ سلطان الہند اگر چاہیں تو ایک پورے تالاب کو ایک کوزے کے اندر بند کر سکتے ہیں۔ اگر پوتوں کا یہ مقام ہے تو خود دادا حسین کا مقام کیا ہوگا۔ جنات کا سردار حاضر ہوا، کہنے لگا کہ میں اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں جس کو آپ کے والد نے کلمہ پڑھایا تھا، آپ اجازت دیں میں ان سارے یزیدیوں کا قلعہ کما کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بس تیری طاقت یہ ہے، کہا میں نہر فرات کو آپ کے قدموں میں لا سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اے جنات کے سردار تو نہر فرات کی بات کرتا ہے، رب کائنات نے مجھے یہ شان دی ہے، اگر میں چاہوں حوض کوثر میرے قدموں میں حاضر ہو سکتا ہے۔ تم نہر فرات کی بات کرتے ہو، لیکن کرامت سے بلند مقام استقامت کا ہوتا ہے۔ امام علی مقام نے کرامت پر عمل نہ کیا، استقامت پر عمل کیا۔ عزیزان گرامی قدر، سرکار دو عالم علیہ السلام نے، بس آخری لمحات کی طرف میں اپنی گفتگو کو موڑ رہا ہوں، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین او کما قال النبی انی تارکن فیکم خلیفتین، کہ اے لوگوں میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، حبل ممدود ما بین السماء والارض، جو آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی ہوئی ہے، وعطرتی، اور دوسری چیز جو چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ میری، اونچی آواز سے، میری عطرت اہل بیت ہے۔ انہما لن یتفرقا، قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہو سکتا، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اس کی پریکٹیکل تفسیر آپ 9 اور 10 محرم کی درمیانی شب کو دیکھیں، ایک جانب رقص و سرور کی محافل برپا ہے، دوسری جانب سب کو پتا ہے صبح شہادت ہو جانی ہے، لیکن نواسے رسول جس خیمے میں جاتے ہیں وہاں سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دیتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے بڑھ کر تعلق دیکھیں، آپ نے بڑے بڑے قاری سنے ہوں گے، ابھی آپ نے قاریوں کی سماعت فرمائی، اس کے بعد بھی قاریوں کی سماعت کریں گے۔ آپ نے قاری دیکھے ہوں گے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لازوال بے مثال انداز سے، لیکن ہر قاری عالم ظاہر میں تلاوت کرتا ہے۔ قربان جائیں اس قاری کرب و بلا پر، اور میرے مصطفیٰ نے جو فرمایا تھا قرآن اور اہل بیت کا جو تعلق ہے سر کٹ کر نیزے کی نوک پر ہے، تب بھی لب حسین سے قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ انہما لن یتفرقا، قرآن اہل بیت سے، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے۔ حتیٰ یردا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پر میرے پاس اکٹھے آئیں گے۔ یہ اہل بیت کی شان ہے، یہ قرآن کی شان ہے۔ اگر قرآن کو پریکٹیکل دیکھنا ہے تو خانواد رسول کی طرف دیکھو، اگر قرآن کو پریکٹیکل دیکھنا ہے امام علی مقام امام حسین کی جانب دیکھو۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی اصغر کو لے کر امام علی مقام بھیک مانگنے گئے تھے پانی کی، ہم اس تاریخ سے اختلاف کرتے ہیں، ایسے مبلغین کو دعوت فکر دیتے ہیں۔
کہ جو حوض کوثر کا وارث ہو، جو قاسم جنت ہو، کائنات کے سارے خزانوں کا مالک ہو، وہ اپنے بیٹے کے لیے پانی کی بھیک کس طرح مانگ سکتا ہے؟ یہاں پر اہل ادب یہ کہتے ہیں کہ نواس رسول نے اپنے شیر خوار بیٹے حضرت علی اصغر کو اٹھایا، یزیدیوں کے سامنے گئے اور رب کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ جو چل کر آ سکتے تھے وہ چل کر آ گئے، جو نہیں چل سکتے تھے ان کو اٹھا کر تیری بارگاہ میں لے آیا ہوں، ان کی بھی قربانی قبول فرما۔ نواس رسول امام علی مقام صبح سے لے کر شام تک کبھی بھائیوں کے لاشیں، کبھی بھتیجوں کے لاشیں، کبھی بیٹوں کے لاشیں اٹھا اٹھا کر جب آپ کی باری آئی، ایک شاعر نے بڑی پیاری غمازی کی ہے کہ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، جس میں نازنین ہے چھیتا ہوا کٹا ہوا، مگر یہ کون سی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، جو ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا ہے، یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ عزیزان گرامی قدر، نواس رسول امام علی مقام نے صبر کی انتہا کی۔ میں تو یہ کہتا ہوں صبر سے بھی آگے کوئی مقام ہو وہ امام علی مقام کو جچتا ہے۔ جب آپ کی شہادت ہوئی، آپ نے بلکہ آپ کے خانوادے کا ایک ایک بچہ جب لڑ رہا تھا، ایک جانب 72 دوسری جانب 22,000 کا لشکر، اس کے باوجود عمرو بن سعد نے پیچھے ابن زیاد کو یہ لکھا کہ مجھے اور زیادہ سپاہی چاہیے، تو آگے سے ابن زیاد نے کہا کہ شرم کرو، ایک جانب 72 ہیں، دوسری جانب 22,000 کا لشکر، اور تم ابھی بھی کہتے ہو ہمیں اور چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ ہمارا مقابلہ عام لوگوں سے نہیں ہے، بلکہ علی کا گھر وہ گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا محسوس ہوتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم پر نیزوں کے نشانات، تیروں کے نشانات، صبح سے لے کر شام تک اپنے اعزاء و اقارب کے لاشیں اٹھا اٹھا کر، اگر میری گود میں میرا بیٹا بیماری کی کیفیت میں ہو، اگر کوئی باپ ہے تو انداز تخیل میں اس کو اپنے ذہن میں جگہ دے کہ اگر اس کا بیٹا اس دنیا سے چلا جائے تو باپ کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن قربان جائے امام علی مقام تیرے حوصلے پر، قربان جائے امام علی مقام تیرے صبر پر، لاشیں اٹھا اٹھا کر علی اصغر کا لاشا، علی اکبر کا لاشا، عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر تو 1000 علی اصغر دے ایک ایک کر کے تیرے نام پہ قربان کرتا جاؤں، اور میں تو اس پر راضی ہوں، بتا کیا رب کائنات تو بھی اس پر راضی ہے یا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، قصہ المختصر، جب نماز کا وقت آیا، جمعے کا دن تھا، آپ مسافر تھے، نماز کا ارادہ فرمایا، اور اس حالت میں ایک شاعر نے کہا ہے کہ تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نہ نماز، زیر خنجر آپ کا وہ پڑھنا دوگانا یاد ہے۔ اس رسول میں آج لوگ کہتے ہیں دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، یہ وہ شخص کہتا ہے جو مسجد کے اندر آتا ہے، اے سی لگا ہوا ہے، نیچے قالین بچھے ہوئے ہیں، موسم کے مطابق وضو کے لیے پانی ملتا ہے، اور وہ پنکھے کے نیچے اے سی کی چھاؤں میں بیٹھ کر اسے دین بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ یہ حسین سے پوچھو کہ دین پر عمل کرنا کیا ہے۔ جسم پر تیروں کے نشانات، صبح سے شام تک لاشوں کا درد جگر میں موجود ہے، لیکن پھر بھی رب کی بارگاہ میں اپنا سر سجدے میں جھکا دیا، اور شمر نے اسی حالت میں آپ کا سر قلم کر دیا۔ تو عزیزان گرامی قدر، جب شہادت ہوئی تو رب کائنات کی آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ نانا مصطفیٰ کی آواز آئی کہ اے میرے بیٹے حسین، آج تو نے میرے کندھوں
کندھوں پر بیٹھ کر سواری کرنے کا حق ادا کر دیا۔ سیدہ فاطمہ کی آواز آئی کہ اے میرے بیٹے حسین، آج تو نے دودھ کی تاثیر کا حق ادا کر دیا۔ حضرت علی نے کہا کہ اے میرے بیٹے، آج تو نے میرے خون کی تاثیر کا حق ادا کیا۔ شہنشاہ کربلا پر کربلا کو ناز ہے، جن و بشر حور و ملک ارض و سما کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی المرتضیٰ کو ناز ہے، سجدے لاکھوں نے کیے، اس کا جدا انداز ہے۔ اے حسین، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آخری بات عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ عزیزان گرامی قدر، واقع کرب و بلا کے سب سے جو اتھینٹک راوی ہیں وہ خود حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے سارا منظر اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا۔ وہ امام زین العابدین، کسی نے ان کو بعد میں مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی بھی مسکراتے ہوئے نہ دیکھا۔ امام باقر نے کہا کہ ابا جان، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے آپ کی آنکھوں سے ٹپکتے ہوئے آنسو ہی ہم نے دیکھے ہیں۔ وہ بیٹا کیسا جس کا باپ دکھی ہو، ہمیں بتائیں تو صحیح کہ کون سا دکھ آپ اپنے کلیجے کے اندر لیے پھرتے ہیں۔ اور اب تو آنسو آنا بھی بند ہو گئے، اب آپ کی آنکھوں سے خون آنا جاری ہو گیا ہے۔ ہمیں بتائیں تو صحیح کون سا غم ہے جو آپ اپنے وجود کے اندر چھپا کر بیٹھے ہیں۔ تو آگے سے حضرت امام زین العابدین نے کچھ عربی کے اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ تھا کہ یعقوب کا ایک بیٹا گم ہوا تھا، میں تو کرب و بلا میں اپنا باپ لٹا کر آ گیا ہوں۔ یعقوب کا ایک بیٹا گم ہو گیا تھا، میرا تو سارا خاندان میری نگاہوں کے سامنے جام شہادت نوش کر گیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، امام باقر نے کہا کہ ابا جان، میں کسی حکیم کو بلاتا ہوں جو آپ کا علاج کرے گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے بلا لو، لیکن یہ کسی حکیم کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو جب ایک عقل مند حکیم کو بلایا گیا، اس نے کہا آپ کو چیک کیا، نبض چیک کی، کہا کوئی ظاہری بیماری تو لگتی نہیں ہے، لگتا ہے کوئی آپ کے اندر غم ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین کو کہا کہ اپنا سارا واقعہ تفصیل سے سنائیں۔ تو امام زین العابدین نے کہا کہاں سے سناؤں؟ جب پانی بند ہوا تھا، جب میری شہزادیوں کو، جب میری بوڑھی ماؤں کو اونٹ کی ننگی پشت کے اوپر بٹھا کر دمشق کے بازار کا چکر لگوایا گیا تھا، کہاں سے بیان کروں؟ تو آگے سے اس حکیم نے کہا لگتا ہے کہ درد بڑا پرانا ہے، میں آپ کو کچھ نسخے دیتا ہوں۔ آپ ایسا کیجئے، جب صبح کا وقت ہو، نسیمیں صبح پڑ رہی ہو، آپ دریا کے کنارے چہل قدمی فرمایا کیجئے۔ دریا کا نام سننا تھا، امام زین العابدین نے چیخ ماری، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آیا، کہنے لگے کہ اے حکیم، تو دریا کی بات کرتا ہے، میں 10 دن اس دریا کے پاس رہا ہوں جہاں سے کتے تو پانی پی سکتے تھے، لیکن میرا ویر علی اصغر پیاسا شہید ہو گیا، جہاں پر ہمارا کنبا پیاسا جام شہادت نوش کر گیا۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا آپ دریا کے کنارے نہ جائیے، آپ ایسا کیجئے کہ کسی بازار کی سیر کیا کیجئے۔ جب بازار کا نام سنا، امام زین العابدین نے کہا کہ تم بازار کی بات کرتے ہو، میری نگاہوں کے سامنے شام کا بازار تازہ ہو جاتا ہے۔ جب وہاں پر میرے خانوادے کی بیویوں کو اونٹ کی ننگی پشتوں کے اوپر پھرایا گیا، شام کے بازار میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا لیڈر بن کر جب جا رہی تھی، وہاں پر ایک بڑا ایمان افروز واقعہ پیش آیا۔ ایک بڑھیا وہاں پر موجود تھی، جیسے ہی امام حضرت زینب کو دیکھا تو آ کر آپ کے قریب آئیں، قافلے والوں کو دودھ پیش کیا اور کئی چیزیں پیش کی۔ جب اتنی محبت دکھائی تو حضرت زینب نے اس بڑھیا کو مخاطب کر کے کہا کہ اے بڑھیا، ہمیں تو کسی نے سلام بھی نہیں کیا، ہم سے تو کسی نے پانی بھی نہیں پوچھا، تم کون اتنی مقدر کی دھنی ہو اور اتنی شفیق خاتون ہو جو ہمیں پانی بھی پیش کر رہی ہو، ہمیں دودھ بھی پیش کر رہی ہو؟ تو اس بڑھیا نے جواب دیا کہ میری مالکن جن کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا تھا، میں 4 سال تک ان کی کنیز بن کر وہاں پر موجود رہی، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا جب قیدی آئے تو ان کا خیال رکھنا، میں اپنی مالکن کی بات پر عمل کر رہی ہوں۔ تو جب اس بڑھیا کی زبان سے اپنی والدہ کا نام سنا تو حضرت زینب کو قرار آیا
کہنے لگی اور کوئی بات سناؤ اپنی مالکن کی۔ وہ کہنے لگی کہ جب میں ان کی خدمت میں موجود تھی تو ان کی گود میں ایک شہزادہ تھا، ایک شہزادی کھیلتی تھی، شہزادے کا نام حسین تھا، شہزادی کا نام زینب تھا، تو میں نے ان کو بچپن میں دیکھا۔ حضرت زینب نے کہا اگر تیری کوئی خواہش ہو تو پوری کر دیتی ہوں، میں دعا مانگتی ہوں اللہ پوری کر دے گا۔ اس نے کہا بس میری ایک ہی تمنا ہے کہ وہ بچپن میں جن شہزادوں کو میں نے دیکھا تھا اب میں اپنی ان آنکھوں سے انہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت زینب نے کہا اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ آپ نے پردہ ہٹایا اور کہا یہ جو تیرے سامنے ہے یہ زینب ہے اور جس کا سر نیزے کی نوک پر ہے وہ حسین ابن علی کی ذات بابرکات ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس بڑھیا نے چیخ ماری، جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد حضرت زینب نے کہا بیٹا زین العابدین اس کا نام بھی شہدائے کرب و بلا کی فہرست میں لکھ دو۔ عزیزان گرامی قدر، قصہ المختصر، یہ جنگ دو فکروں کی تھی، ایک حسینی فکر تھی، ایک یزیدی فکر تھی۔ یزیدی فکر یہ تھی کہ طاقت حق پر ہے اور حسینی فکر یہ تھی کہ حق ہی طاقت ہے، اگر حق پر چلنے والے تھوڑے ہوں، اگر انہیں کچل بھی دیا جائے وہ تب بھی زندہ ہیں، اور اگر ظالم تخت پر بیٹھ جائے کثرت کے باوجود وہ پھر بھی مردہ ہے۔ ایک یزیدی نے جب امام زین العابدین کو طعن و تشنیع کی دربار میں کہ تم مٹ گئے، معاذ اللہ تمہارا خاندان مٹ گیا، دیکھو آج یزید بھی زندہ ہے، اسی وقت مؤذن نے اذان بلند کی اور کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو جیسے ہی اذان بلند ہوئی حضرت امام زین العابدین نے کہا اے بدبخت تو مٹ سکتا ہے، قیامت تک میرے نانا کا نام زندہ و جاوید رہے گا، علی کا زیب و چین زندہ ہے، فاطمہ کے دل کا چین زندہ ہے، مت پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے، جو سنو اذان تو سمجھو کہ حسین زندہ ہے، نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ خدا جس کو اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، پرکھنا ہو کسی کو تو ایک بار یا حسین کہو، یہ وہ نام ہے جو شجر کھنگال دیتا ہے۔ وما علینا